الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 11ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ علم حاصل کرنا ایک ایسا بہترین کام ہے کہ جو انسان کے اپنے لیے بھی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے آس پاس کی مخلوق کے لیے۔ صاحب علم لوگ جو حقیقی معنوں میں جن کے اندر علم کا نور اترتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اپنی پہچان رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کی پہچان بھی رکھتے ہیں، اور وہ دوسروں کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے علم کے نور سے فائدہ اٹھاتی ہیں، ان کو بھی فیض پہنچتا ہے، ان کو بھی ان کے حقوق ملتے ہیں، اس لیے وہ بھی دعائیں کرتی ہیں اور تمام مخلوق ان سے امن میں رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین نفع مند علم عطا فرمائے اور اس قرآن کا نور نصیب فرمائے تاکہ ہم بہترین طور پر عمل کرنے والے بن سکے، آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، یعنی غزوہ تبوک سے واپس مدینہ، تو یہ طرح طرح کے بہانے پیش کریں گے، یعنی منافقین، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، عذر مت تراشو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اب تک تو منافقین سے درگزر کیا جا رہا تھا، لیکن یہ صورت 9 ہجری میں نازل ہوئی، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دور میں، اور اب ان منافقین سے برات کا اظہار کیا جا رہا ہے جیسے مشرکین سے کیا گیا صورت کے شروع میں، کہ ان کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں، لہٰذا صاف الفاظ میں اور صاف انداز میں ان کو بتا دیا جائے کہ ہم اب تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ کہا جاتا ہے ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق کہ مدینہ میں تقریباً 82 افراد ایسے تھے جن کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے کہ وہ منافق کون ہیں۔ اللہ نے تمہارے حالات ہم کو صاف بتا دیے، یعنی ہمیں پتہ چل چکا ہے، تمہارے نام بھی پتہ چل چکے ہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، یعنی ابھی بھی اصلاح کی گنجائش ہے، عمل درست کر لو تو عمل کا اعتبار ہوگا۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے قیامت کے دن جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، یعنی اگر دنیا میں تمہاری حرکتیں چھپی بھی رہ گئیں تو آخرت میں چھپنے کی نہیں، وہاں تو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی درگزر کر جاؤ، تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو، یعنی ان کو معاف کر ہی دو، ان سے کوئی واسطہ نہ بھی رکھو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے۔ یعنی دنیا میں تو ان کو معاف کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں ان کی پکڑ ضرور ہوگی اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں ان کا جانا دراصل ان کے اعمال کی وجہ سے تھا۔ بظاہر تو وہ بھی نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے اور مسلمانوں میں ان کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن دل کے کھوٹے تھے، نیت کے کھوٹے تھے، ان کے اندر ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شک تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنسیئر نہیں تھے، آپ کے کاز سے سنسیئر نہیں تھے، اس لیے ان کا یہ انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کے یہ اعمال ہیں جو دھوکہ بازی پر مبنی ہے، نیت کی خرابی پر مبنی ہے، یہ بالآخر آخرت میں ان کے لیے سخت نقصان کا باعث بنیں گے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے
اس کا جو وہ کرتے رہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فإن ترضوا عنہم، پھر اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. بعض اوقات انسان انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن انسان درگزر بھی کر جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں. بعض لوگ جھوٹ بول کر دوسرے کو راضی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ سامنے والا شخص اس کو سچ سمجھے، لیکن کیا واقعی اس بنا پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ بھی اس کو سچا سمجھے گا؟ تو کبھی بھی کسی معاملے میں اگر عذر پیش کرنا ہو، کسی کام کے نہ کرنے کا، کسی ذمہ داری کے ادا نہ کرنے کا، تو ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے. جھوٹ سے، دھوکے اور فریب سے انسان انسانوں کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مطمئن نہیں کر سکتا. انسانوں کے ساتھ ہمارا واسطہ بہت تھوڑی دیر کا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہم اگر اس کو راضی نہ کر سکے تو پھر زندگی میں کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہو سکتی، کامیابی کی طرف لے جانے والی نہیں ہو سکتی. اب یہاں سے دیہات میں سکونت اختیار کرنے والوں کی کچھ باتوں کا ذکر ہے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدوی عرب یعنی جو مدینہ کے اندر نہیں رہتے، شہر میں نہیں رہتے، بلکہ باہر دیہاتوں وغیرہ میں رہتے ہیں، یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، کیونکہ وہ علم کے مرکز سے دور ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنی منافقت میں اور بھی زیادہ پکے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی جرمانہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کو، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وقت کا پھیر آئے اور یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، یعنی حالات انہی کے حق میں اچھے ہونے والے نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. دوسری طرف بدویوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت ایمان والے ہیں اور جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، خواہ ان کا علم اور فہم اور سمجھ اتنی زیادہ نہیں بھی، لیکن عمل بہت اچھا ہے. تو اگر علم کی کمی ہو لیکن عمل بہتر ہو تو یہ قابل قبول ہے، لیکن اگر علم کی زیادتی اور عمل کچھ نہ ہو تو یہ ناقابل معافی ہے. اور انہی بدویوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو فائدہ دیں گی، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم. وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، یعنی پہل کر گئے. جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو حضرت خدیجہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا، یعنی سبقت لے گئے. انہوں نے دیر نہیں لگائی، حق کو دیکھا، پہچانا اور فوراً آگے بڑھ گئے. اسی طرح مدینہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی، یعنی جسے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی. اور جب آپ اور آپ کے ساتھی مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو ہر طرح سے ان کا خیال رکھا. فرمایا کہ یہ دو گروہ بہترین گروہ ہیں، یعنی مہاجرین ہو یا انصار ہو، اللہ کی خاطر قربانی کرنے والے ہوں یا قربانی کرنے والوں کو سپورٹ کرنے والے ہوں. اور پھر والذین اتبعوہم باحسان،
وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں، یعنی انہی کے طریقے کو فالو کریں، یعنی دو میں سے ایک طریقے پر عمل کرنے والے ہوں، یا تو اسلام کے لیے کوئی خود قربانی کرنے والے ہوں یا قربانی کرنے والوں کے مددگار ہوں، اور یہ کام اگر وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی دراصل بڑی کامیابی ہے، یعنی بڑی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو واقعی اللہ پر ایمان لانے کے دعوے کو اپنے عمل سے سچے کریں، خواہ مہاجر بن کے یا انصار بن کے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں۔ اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے، بہت ماہر ہو گئے، اپنا نفاق چھپا جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا میں یہ مال و جاہ کی محبت رکھتے ہیں تو یہاں ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی جب ان کے پول کھلیں گے، اور دوسری طرف آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی آخرت میں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر لوگوں کی ایک اور قسم بتائی جا رہی ہے کہ جو ملے جلے کام کرتے ہیں، کچھ اچھے کام کچھ برے کام، اور بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں اور غلطیاں بھی ان سے ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے، اور اس اعتراف کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا کیونکہ انہوں نے تواضع کا رویہ اختیار کیا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد غلطی پہ اصرار کرتے ہیں، ڈھٹائی کا ثبوت دیتے ہیں، اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کئی تعویلیں کرتے ہیں، مزید جھوٹ بولتے ہیں، اس پر اکڑ جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب اچھے برے دونوں طرح کے کام ہوں تو انسان ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے، کبھی یہ نہ کہے کہ میں تو کروں گا اور میں نے جو کیا وہ صحیح کیا، کیونکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہمارے اس کو صحیح ثابت کرنے سے وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان کو ہمیشہ غلطی کے اوپر اقرار کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا مستحق ہو سکے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے اللہ ان پر مہربان ہو جائے گا، کیونکہ جو معافی مانگ لے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جو اکڑ جائے پھر یہ اللہ پر ہے، جیسے چاہے کرے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے ان کو پاک کیجئے، کیونکہ صدقہ مال کو پاک کرتا ہے، جیسے بعض احادیث میں بھی آتا ہے، اور ان کا اس کے ذریعے تزکیہ کیجئے، کیونکہ صدقہ کرنے سے انسان نہ صرف یہ کہ مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کے دل میں جو دل پر جو بوجھ ہوتا ہے گناہ کا وہ بھی ہلکا ہوتا ہے، اس کی روح کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، اس کے اعمال کا، اس کی سوچوں کا، کیونکہ گناہ ایک گندگی ہے جو جب انسان وہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اس کی طبیعت میں بھی ایک ملال اور ایک تکدر پیدا ہوتا ہے۔ تو صدقہ ان سب چیزوں کو صاف کرنے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، اور صدقات لیتا ہے، یعنی صدقات بھی قبول کرتا ہے، ان کا اجر دیتا ہے،
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ بہت زیادہ مہربان، توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور زبانی توبہ اور شرمندگی اور ندامت کے اظہار کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یعنی انسان توبہ کرنے کے بعد پھر اصلاح کر لے اور اچھے کام شروع کر دے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی دنیا میں جو بھی انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اور جس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آ جائے گا۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے چاہے ان پہ مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے ابھی معاملات ایسے ہیں کہ ابھر کے کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ یہ کس طرف کو جاتے ہیں، خیر کی طرف یا شر کی طرف، تو اس لیے ان کے معاملے کو پوسٹ پون رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ ثابت کر دیں کہ وہ کون سی رخ اختیار کرتے ہیں، کون سی راہ لیتے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف فرما تھے تو اس وقت ایک مسجد مدینہ کے اندر تھی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور دوسری مسجد مدینہ کے مضافات میں باہر کے علاقے میں تھی جو مسجد قباء کہلاتی ہے۔ یہ دو مسجدیں مسلمانوں کی ضروریات کو بخیر و خوبی پورا کر رہی تھی، لیکن منافقین کو یہ سوجھی کہ جب ہم ان مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہم اپنے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں پاتے جہاں اکٹھے ہو کر کچھ صلاح مشورے کر سکیں اور کوئی مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکیں، اور اگر ہم کہیں اور اکٹھے ہوئے تو معاملہ کھل جائے گا، تو کیوں نہ ایک اور مسجد بنا لی جائے کہ مسجد کی آڑ میں پھر جو چاہیں ہم کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان کی بدنیتی جانتا تھا۔ بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ بہانے کیے اور کہا کہ کچھ معذور لوگ ہیں، کچھ بیمار ہیں، تو ہم ایک اور علاقے میں بھی مسجد بناتے ہیں۔ اب مسجد بنانا بظاہر ایک بہت نیکی کا کام ہے، لیکن اگر مسجد بنانے کے پیچھے بھی نیت اچھی نہیں، نیت خراب ہے، تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے مسجد بنا لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیجئے، اور یہ کیوں کروانا چاہتے تھے؟ تاکہ سب لوگ تسلی میں آ جائیں کہ یہ مسجد بھی دوسری مسجدوں کی طرح اہمیت رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹال دیا کہ ابھی تو تبوک کی تیاری، واپس آ کر دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو خبردار کیا اور وہاں جانے سے روک دیا، بلکہ اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بھی بڑا بظاہر نیکی کا کام اگر خالص نیت اور جذبے کے ساتھ نہ کیا جائے تو وہ انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہے، اس پر اس کو چارج کیا جائے گا کہ یہ اتنا بڑا دھوکہ تم نے کیسے کیا۔ یہ ایک ریلیجس ایکسپلائٹیشن کی ایک بدترین مثال ہے کہ دنیا کے مقاصد کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا جائے یا مسجد کو ایک شیلٹر کے طور پر استعمال کیا جائے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ نقصان پہنچائیں ان مسلمانوں کو اور کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد جیسی چیز بھی اگر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال رہی ہے، فرقہ واریت پیدا کر رہی ہے، تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں۔ اور اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں، چھپنے کی جگہ، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ اشارہ ہے ابو عامر شخص کی طرف جو دور جاہلیت میں قبیلہ خزرج سے تھا لیکن عیسائی راہب بن گیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اول سے مخالفت کی اور ہر جنگ میں کسی نہ کسی طرح سازشیں کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں ایک گڑھے میں آپ گر گئے تھے، وہ بھی اسی نے کھدوائے تھے، اور اسی طرح باقی بھی جنگ تبوک کے پیچھے بھی اس کا ایک بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے جا کے رومیوں کے کان بھرے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کل کے لیے، تو ان کا مقابلہ کرو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے مقابلے کے لیے خود جانا پڑا۔ تو اس کے ان کاموں کی طرف اشارہ ہے۔
وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا. تو قسمیں کھانے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جایا کرتا. اللہ کو سب کی نیتیں پتہ ہوتی ہیں کہ کون کس جذبے اور کس ارادے سے کوئی کام کر رہا ہے. انسان بندوں کو تو دھوکہ دے سکتا، اللہ کو نہیں دے سکتا. مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں، کوئی خیر کا ارادہ نہیں ہے. یہ سراسر مسجد کی آڑ میں مسلمانوں کو ایک اور طرح نقصان دینا چاہتے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، آپ اس کا افتتاح نہیں کریں گے جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، یعنی مسجد قباء. وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم عبادت کے لیے اس میں کھڑے ہو. یعنی مدینہ سے باہر ایک ہی مسجد کافی ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں. طہارت ایمان کا حصہ ہے. پاکیزگی اور صفائی چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو یا اخلاقی ہو یا عقائد میں ہو، کسی بھی طرح ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے سے مطلوب ہے. اور جو لوگ جتنی زیادہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح نہ صرف یہ کہ دن کے وقت، بلکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی انسان صاف ستھرا ہو کر باوضو ہو کر سوئے، کیونکہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب حدیث میں بتایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے. جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری ہے. یعنی اگر آغاز میں اس کا وضو تھا تو سونے کے وقت اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نصیب ہوتی ہے. پھر فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی، اللہ کے خوف پر رکھی اور اس کی رضا پر کی طلب پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کھائی کے کنارے اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ مسجد چونکہ اس کی بنیاد ہی درست نہیں تھی، تو جس چیز کی بنیاد نہ ہو، جو اندر سے کھوکھلی ہو، جس کے پیچھے نیت درست نہ ہو، تو اس کام کا انجام یہی ہے. اور لٹرلی کہا جاتا ہے کہ جب وہ گرائی گی تو اس کے اندر سے دھواں نکلتا ہوا نظر آتا تھا. تو یہاں فرمایا کہ وہ جہنم میں جا گری. ایسے سارے اعمال جو بظاہر بڑی بڑی عالیشان نیکیوں کی شکل میں ہو لیکن نیت درست نہ اور طریقہ درست نہ ہو تو چاہے وہ بظاہر کتنے بھی خوبصورت ہوں ان کا انجام یہی ہے. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس سے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، یعنی فوت ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خریدے ہیں. یعنی بندہ جو کچھ بھی رکھتا ہے وہ دراصل ہے کس کی طرف سے؟ ہماری جان اور مال کہاں سے آیا؟ کیا ہم ذاتی طور پر اس کے مالک ہیں؟ نہیں، اللہ ہی نے دیا. اگر اللہ کسی کو زندگی نہ بخشے تو کہ دنیا میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا. اسی طرح جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ دے کسی کو تو بندے کہاں تک کسی کو دے سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ انسان کو دیا ہے میں جب اس سے مانگوں کیا یہ میری راہ میں دینے کو تیار ہے یا نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری راہ میں دے گا، جو مجھے دے گا، میں اس کے بدلے ان کے لیے جنت لکھ دوں گا. دیا ہوا بھی اسی کا، اسی کے حکم پر اس کو دینے کا بدلہ اس سے زیادہ بہترین شکل میں دینے کو تیار ہے. اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو بیچ ڈالے جنت لینے کے لیے. بیچ ڈالے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر ان پر اللہ کی مرضی کو دیکھے اپنی مرضی نے.
کیونکہ جو چیز سیل کر دی جاتی، فروخت کر دی جاتی ہے، اس کے بعد اس پر اپنی مرضی نہیں رہتی. مثلاً آپ نے اگر اپنا گھر بیچ دیا تو اب آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر کو آپ توڑے نہیں یا اس گھر میں آپ یہ چینجز نہیں کریں. بھئی آپ نے دے دیا، اب جو اس کا اصل مالک ہے، اب آپ مالک نہیں ہے، مالک کوئی اور ہے. جو مالک ہے وہ جو چاہے کرے، آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں. تو یہ جسم، یہ جان، یہ وقت، یہ زندگی، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس ایک امانت ہے. اس کا اصل مالک اللہ ہے. اور جب بندہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کو دیا، تو پھر اس کے لیے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اچھے کام کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سب کچھ بہت تھوڑے دن کے لیے میرے پاس، میرا مال ہو یا میرا وقت ہو یا میری جان، میری صلاحیتیں، زندگی، سب کچھ، حتیٰ کہ اولاد اور وسائل اور جو بھی اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہوں، ہمیشہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے ان سے اس دنیا میں اچھے کام کرنے کا ایک موقع دیا ہے. تو ان چیزوں کو ضائع بھی نہ کرے، ان سے بے پرواہ بھی نہ ہو، اور صحیح رستے میں صحیح طور پر استعمال کرے، صحیح اپروچ کے ساتھ. جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں انسان کا ایک پرسنل انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یعنی خرید و فروخت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان بہت کانشیس ہوتا ہے. مثلا کوئی چیز آپ نے خریدی یا کوئی چیز آپ نے بیچی، تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اس کو اپنے پرسنل لیول پر لیتے ہیں. کسی کی چیز نہ آپ بیچ سکتے ہیں، نہ آپ کسی کی چیز خریدنے میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں. وہ کوئی خرید رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، لیکن جب آپ خود لین دین کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی چیز ہو جاتی. اس طرح دین ایک ذاتی معاملہ بن جاتا ہے، اور پھر انسان جینوئنلی اس میں انٹرسٹ لیتا ہے کہ یہ میں نے اپنا آپ دے کے یہ چیز لی ہے، میں بھلا اس کی قدر کیوں نہ کروں. اور جب تک انسان کا ذاتی انٹرسٹ دین میں نہیں ہوتا، بس ایک رسمی رواجی اور صرف دوسروں کے کہنے پہ کچھ الفاظ دہرا دینا، وہ چیز پھر اس میں سنجیدگی نہیں آتی اور اس کے وہ نتائج نہیں نکلتے جو نکلنے چاہیے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارا اپنا گھر جو ہوتا ہے اس میں ہمیں جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کسی اور کے گھر میں نہیں ہوتا. اپنے بچوں میں جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کسی اور کے بچوں میں نہیں ہوتا. اپنے لباس میں، اپنی ضرورت کی چیزوں میں جس طرح ان کے بارے میں ہم پوزیسو ہوتے ہیں، کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہوتے. تو اسی طرح جب ہم اپنی جان اور مال دے کے جنت کے خریدار بنتے ہیں تو اس میں پھر جو دلچسپی ہوتی ہے اس کو ہم اپنی پرسنل چیز سمجھتے ہیں، پھر وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی. پھر ہم اس کو سجانے، بنانے، اس کو بہترین کرنے، اس شوق میں لگ جاتے ہیں، اس میں اپنا وقت اور صلاحیتیں لگاتے ہیں. پھر دوسری چیزوں سے انٹرسٹ اٹھ جاتا ہے. لیکن جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا اس وقت تک انسان اس حقیر دنیا میں ہی دل لگائے رکھتا ہے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے. تورات اور انجیل اور قرآن میں، یعنی 3 کتابوں کا ریفرنس دیا جا رہا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اپنے رب سے چکا لیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ سودا کرنے والوں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ التائبون، بار بار پلٹنے والے، وہ اپنی غلطیوں پہ اصرار نہیں کرتے، توبہ کرتے رہتے ہیں. العابدون، عبادت گزار. الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے. السائحون، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، ایک دوسرے معنی میں روزہ دار. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے کہ کن کن چیزوں کا کہاں تک کیا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں اور کن چیزوں کو نہیں کر سکتا. یعنی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد پھر ساری حدود، باؤنڈریز بتا دی گئیں کہ حلال حرام کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، قسموں کی حفاظت کرتے ہیں. خود اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور جو بھی انہوں نے منت مانی ہو یا جو عزم اور ارادے ہوں، اپنے خیالات، اپنے معاملات، ان سب کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو
جو اللہ کی خاطر یہ سب کچھ خوشی سے کرتے ہیں، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیادہ نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ اور پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے رہے ہیں جب وہ اسی حال میں مر جائیں شرک کرتے ہوئے تو پھر ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ان کی بخشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو ان کے لیے دعا کا فائدہ نہیں، اس لیے اجازت بھی نہیں، چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، یعنی خون کے رشتے بھی، جبکہ ان پہ یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یعنی بخشش کی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جو جہاں امید ہو کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور جہاں بات ہی ختم، بخشش ہے ہی نہیں ان کے لیے، تو پھر دعا بھی نہیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے والد مشرک تھے تو ان کے لیے کیوں دعا کی، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ جب باپ نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور بہت ناراض ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے نکلتے وقت کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، سأستغفر لک ربی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ انسانیت کے غم میں گھلنے والے تھے اور ان کے خیر خواہ تھے، اور ان کے دل میں لوگوں کی انتہا درجے کی ہمدردی تھی، حتیٰ کہ باپ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے جان سے مار ڈالنے کی، اور ان لوگوں میں شامل ہے جو ان کے لیے آگ بھڑکا رہے ہیں۔ ایسا بھی کوئی باپ ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے آگ بھڑکا رہا ہو؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا اس آگ میں، اور جب وہ وہاں سے نکل کر اپنے ملک اور وطن کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنے والد کو ان الفاظ کے ساتھ ایک طرح سے رخصت کیا، یا ان سے رخصت ہوئے کہ میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ گناہ معاف کر دے۔ کس درجے کی خیر خواہی ہے! تو فرمایا کہ وہ تو انہوں نے چونکہ اپنے باپ سے کہا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو منع ہو گئے، یعنی اپنے جذبات اور اپنی محبتیں سب ایک طرف رکھی اور اللہ کی بات مان لی۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑے رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار انسان تھے علیہ السلام، لأواہ حلیم۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بتاتا ہے کہ کیا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، پھر جب وہ باز نہیں آتے اور غلط کام پر اصرار ہی کیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مزید ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی نہیں دیتا۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی علیہ السلام کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی جنگ تبوک کے سلسلے میں جو کمی بیشی ہوئی اس کے بارے میں یہاں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے درگزر کیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، یعنی وہ کسی حد تک وہاں جانے سے جی چرانے لگے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کی سب حالتیں جانتا ہے۔ بس ہم نماز کے لیے کس دل کے ساتھ اٹھتے ہیں، زکوٰۃ کس دل کے ساتھ دیتے ہیں، کسی انسان کی خیر خواہی کس دل کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ کہ کوئی بھی کام جو اس کے لیے کیا جائے بہت خوشی سے کیا جائے، کیونکہ اس کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں۔ جب انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کون کس دل سے کوئی کام کر رہا ہے، مجبوری کے مارے یا لوگوں کے پریشر میں آ کے یا دکھاوے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے۔ تو اس لیے یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کہ ان کے دلوں کا حال کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہیں کیا، یعنی اس کے پیچھے نہیں چلے، ان کے دل پہ ایک حالت آئی تھی، ختم ہو گئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں نیکیاں پھر برائیوں کو ساتھ ساتھ ختم کرتی چلی جاتی ہیں۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے،
اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا، یعنی پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ تین لوگ کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے، سچے مومن تھے اور کئی بار اپنی سچائی کو ثبوت بھی دے چکے تھے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس جنگ میں جانے سے کچھ سستی ہو گئی، پیچھے رہ گئے، یہ سوچتے رہے اچھا آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، اور پھر نہ جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے اور منافقین جھوٹے بہانے کرنے لگے تو ان لوگوں نے آ کر سچ سچ بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اگر ہم جھوٹ بولیں گے بھی تو آپ پر کھل جائے گا، اللہ کے حوالے کر دیا اپنے معاملے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے تشریف لائے تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے، مکمل بائیکاٹ، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ 50 دن تک کسی ایک بندے نے بھی کوئی چھوٹی سی خیانت کر کے بھی ان سے بات نہیں کی، کہیں چھپ کے بھی، اتنا سخت ڈسپلن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بات کرنے سے، کرنا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے حضرت کعب اپنا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک کزن کے پاس گیا اور اس کو اللہ کی قسم دے کے کہا کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو اس نے پہلے جواب نہیں دیا اور پھر کہا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے، یعنی کسی قسم کی کوئی بھی ہمدردی نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی۔ آخر کار 50 دن کے بعد ان کی توبہ کا حکم آیا اور پھر سب لوگ ان کو مبارک دینے لگے اور ان کے اوپر بھی زندگی کچھ آسان ہوئی، کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں وہ کسی سے کوئی بات کر ہی نہ سکے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو اس کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران شاہ غسان کا بھی خط آیا ان کو کہ ہمیں پتہ چلا تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تم کو معمولی انسان ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بہت عزت کریں گے۔ تو انہوں نے وہ خط جلا دیا اور کہا کہ یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ کچھ بھی ہو کسی بھی قیمت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، اور انہوں نے اپنی سچائی اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ یہ تھے ایمان کے، عہد کے، کیریکٹر کے وہ مضبوط لوگ کہ پھر جنہیں نہ کوئی خرید سکا اور نہ کوئی جھکا سکا۔ یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی بالآخر ان کو معاف کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، یعنی یہ کسی مسلمان کا شیوہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر خود اپنی دنیا میں لگ جائے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب کو اپنے اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہیں۔ آپ دنیا میں آئے کیوں تھے؟ آپ کا کیا مشن تھا؟ آپ کی ساری زندگی کس کام میں گزری؟ اور آج ہماری مصروفیات کیا ہیں اور ہماری دلچسپیاں کیا ہیں؟ وہ کون سا کام ہے جو ہم آپ کے مشن کے لیے اور آپ کے طریقوں کو زندہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ؟ کس قسم کا یہ تعلق ہے؟ کس قسم کے وارث ہیں ہم؟ کس قسم کی امت ہے ہم کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے پیغمبر نے دن رات کس غم میں گزارے اور آج ہمارے غم کیا ہو گئے؟ تو اس لیے سچا اور مخلص مومن جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ضرور آپ کے طریقہ زندگی سے بھی محبت کرے گا، آپ کے مشن سے بھی محبت کرے گا اور اس کے لیے قربانیاں بھی کرے گا۔ اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے لیے عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یعنی انسان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں پر اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی ہوئی ہوگی، یعنی اللہ کے راستے میں اگر تم ایک چیز دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں 700 واپس ملیں گی۔ اس سے اچھا سودا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اسی کی راہ میں دینے سے گھبراتے ہیں۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کرتے، بچ جاتے۔ یہاں پر ایک بہت اہم ہدایت دی گئی ہے، چونکہ جنگ تبوک میں سب کا نکلنا فرض تھا، یعنی فرض عین تھا اس وقت جو جہاد کی کال تھی اس پر لبیک کہنا، تو بعد میں مسلمانوں میں خیال پیدا ہوا کہ شاید ہمیشہ سب کو ایسا ہی کرنا ہوگا، تو فرمایا کہ نہیں، ہمیشہ ہر وقت سب ایک ہی کام پر نہیں نکلے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو تعلیم کے میدان میں دینی تعلیم کے خاص طور پر اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے اوقات کو وقف کریں، اور اس کے لیے ایسا سسٹم بنائیں کہ جس میں ہر آبادی کے لوگوں میں سے کچھ چنے ہوئے لوگ آ کر سیکھیں، سیکھنے کے بعد واپس جا کر وہ اپنے اپنے علاقوں کو روشن کریں، اور اس طرح چراغ سے چراغ جلتے جائیں اور علم کے پھیلانے کا اور خصوصاً دین کی سمجھ بوجھ کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی بھی منقطع نہ ہو، کیونکہ ہمارا دین صرف روایات کا مجموعہ نہیں ہے، صرف دیکھا دیکھی کچھ کام کرنے کا نام نہیں۔ ہمارے دین میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے علم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی توحید کے لیے بھی تم علم حاصل کرو، اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی علم، اللہ کو ماننے کے لیے بھی علم، اللہ کی عبادت کے لیے بھی علم۔ مثلا ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوتی، اور اگر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس اذان کا جواب دینا نہ آئے، اور پھر اس اذان کا مطلب کہ اٹھو اور نماز پڑھو، اور نماز کے لیے وضو کرنا نہ آئے، اور پھر وضو کر لیا تو نماز پڑھنی نہ آئے، اور اگر پڑھ لی تو سمجھے ہی نہ کہ کیا پڑھا ہے، تو اس کو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو مسلم بننے کے لیے انسان کو ہر قدم پر علم کی ضرورت رہتی، اور بلا وجہ بغیر کسی عذر کے انسان کو جو فرض درجے کا علم ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے خاص طور پر یہاں تلقین کی گئی کہ مومنوں کے لیے ضروری نہیں کہ سب جنگ کے میدان میں نکلیں، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کے آتے، علمی مراکز میں دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر وہ اپنے باقی لوگوں کو سمجھاتے، کیونکہ سارے لوگ تو بیک وقت نہیں نکل سکتے۔ اور یہ سب کیوں سیکھیں سکھائیں؟ تاکہ وہ پرہیز کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، بچ جائیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا، کیونکہ قرآن مجید ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو منافق ایک دوسرے کو چھیڑتے تھے اور پوچھتے تھے اور ایک طرح سے بلیٹل کرتے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں اس قرآن کے پڑھنے کا اور آنے کا، کیونکہ کسی کا ایمان تو زیادہ ہو نہیں رہا، اور مذاق اڑانے کے طریقے پہ پوچھتے کہ اچھا کس کا ایمان بڑھ گیا؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر صورت نے اضافہ کیا ہے، اور وہ اس سے دل شاد ہیں، خوش ہیں، البتہ جن کے دلوں کو نفاق کا روک لگا ہوا ہے ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، یعنی چونکہ وہ خراب زمین تھی، جب اس میں بارش برسی تو اس میں سے اسمیل آنے لگی، قرآن ان کے دلوں پہ اترا تو بجائے اس کے کہ ان کے اخلاق دھل جاتے وہ اور زیادہ بگاڑ میں آ گئے، اور وہ مرتے دم تک کفری میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے
تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں سورت کے اختتام پر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بہت خوبصورت صفات کا ذکر ہے۔ دیکھو لوگو، تمہارے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے ہی، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے۔ ایسے لوگ تو ڈھونڈے سے نہیں ملتے کہ جو کسی کے نقصان پر دکھی ہوں۔ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں مسلمانوں سے خود ان کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں، پس اگر کوئی شخص مرنے کے بعد مال چھوڑ جائے تو اس کے حقدار اس کے گھر والے ہیں، یعنی اس کے وارث، اور جو شخص قرض یا بچے چھوڑ جائے تو اس کے بچوں کی پرورش اور قرض کی ادائیگی میری ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ اس قدر زیادہ مسلمانوں کا خیال رکھتے تھے، یعنی اس کو بہت زیادہ کنسرن ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے، نہایت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے، تو ہر نبی نے اپنی اس دعا کو مانگ لیا ہے، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ بس اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، کوئی الہ نہیں مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورۃ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے، یعنی لوگ اگر اس کو نہیں مانتے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو پر حکمت بنایا، اور حکمت وہ چیز ہے کہ جس کو مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ کیا پھر یہی وہ بات ہے کہ منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، یعنی قرآن پیش کرنے پر آپ کو جادوگر کا خطاب ملا؟ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں، یہ کتاب تو پر حکمت ہے اور جادوگری کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ یدبر الامر، وہ کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، سفارش کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، یعنی ان تمام اختیارات کا مالک، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔
اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے، یعنی وہ لوگ جو آخرت کو بھول کر زندگی بسر کر رہے ہیں اور دنیا پر ہی راضی ہیں اور اللہ کی آیات سے غافل ہیں، جو بھی نشانیاں اس نے پوری کائنات میں بکھیر رکھی ہیں اور جو اس قرآن کی آیات ہیں، تو پھر ایسے لوگ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کرتے رہے ان کے اپنے اعمال کی بدولت، کیونکہ اس کائنات میں سب سے بڑا حق ہم انسانوں پر اس کا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس کو بھول کر اگر انسان کوئی بھی کارنامے کرتا رہے تو وہ اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اتنا کچھ بنایا ہے کہ اسے کسی انسان کا کچھ بھی بنانا کچھ متاثر نہیں کرتا، اور نہ وہ اس سے راضی ہے اگر وہ اپنے رب کو مانتا ہی نہیں۔ ان الذین آمنوا، ان کے برعکس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان کے بعد اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں سیدھے راستے پر چلائے گا، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی ان باغوں میں، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی پکار وہاں ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، یعنی ہر طرف سلامتی ہی کی پکار، سلامتی ہی کی دعائیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر یہ ہمارا طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، یعنی اللہ کو حق نہیں دیا، اپنی بندگی کا فرض پورا نہیں کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ وما كانوا ليؤمنوا، وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم مجرم قوم کو، مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے، یعنی ان کی جگہ تم آئے ہو تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو، کیونکہ ہر گروہ ایک کے بعد ایک جنریشن جو دنیا میں آتی ہے، ایک کے بعد ایک نسل، ان سب سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، اس میں کچھ چینجز کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں
تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اور کہیے، اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود سے خود یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ڈالی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام کریں، اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی پچھلی ساری زندگی میں نہ تو میں نے ایسا کوئی کام کیا کہ کہیں کوئی ٹریننگ لی ہو لکھنے پڑھنے کی، یا کوئی یونیورسٹی جوائن کی ہو، یا کہیں کوئی رائٹنگ سکلز سیکھی ہو، یا کبھی کچھ ایسا علم حاصل کیا ہو کہ جس کی بنا پر یہ کتاب لکھتا میں۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس لیے میری پچھلی ساری زندگی جس کام میں گزری وہ تمہارے درمیان نہ رہا، تم سب اچھی طرح جانتے ہو۔ تو یکا یک میں جو تم کو اتنی حکمت سے لبریز باتیں سنا رہا ہوں، یہ خود سے لکھ کر نہیں لا رہا کہیں سے، یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں۔ اس لیے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں سرے سے، یعنی اگر کسی چیز کا وجود نہ آسمان میں نہ زمین میں تو وہ تو بیسلس بات ہے ہی نہیں۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کی پاک ذات تمام شریکوں سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، اس دن جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، تو پکارنے والا پکارے گا، جس نے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو وہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے شخص سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں کی شرکت سے بے پرواہ ہے۔ یعنی پھر اللہ سے اجر کی توقع نہ رکھے، جن کے لیے وہ کام کیا تھا ان سے توقع رکھے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو دین اسلام پر پیدا کیا، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی عقل، خواہشات اور چیزوں کی وجہ سے اس دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی اور اصل دین کے کئی حصے کر ڈالے اور پھر آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں۔ کسی بھی اختلاف کے سلسلے میں انسان کو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا چیز اتاری ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ جہاں بھی اللہ کی چاہت پر ہم اپنی چاہت کو اوپر لے آتے ہیں یا اپنی خواہشات کی پیروی چاہتے ہیں وہیں گڑبڑ ہوتی ہے۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہیے غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں، یعنی پھر اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ جیسے اہل مکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم سے قحط ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن بعد میں جب وہ تکلیف دور ہو گئی تو وہ اپنی پرانی ڈگر پہ آ گئے۔ ان سے کہیے اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے،
یہ زمین پہ انسان کا پاؤں سے چلنا یا انسان کی گاڑیوں کا چلنا یا جانوروں کا چلنا یا پھر سمندر میں کشتیوں کا چلنا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا ایک نظام ہے جس کو انسان جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر وہ ہمارے پاؤں کو ایک خاص طریقے پر نہ بناتا، ہمارے گھٹنے اور ہمارا جسم، تو ہم کیسے چل سکتے تھے؟ جیسے ایک درخت ہے تو وہ اپنی جگہ پہ جہاں کھڑا ہے ہمیشہ کے لیے وہیں کھڑا ہے جب تک اس کی زندگی، وہ وہاں سے چل کے کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے چلنے کی صلاحیت دی، اسی طرح پانی کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ کشتی اس کے اوپر تیر سکے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر خوش باش سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ یعنی یہ توحید ہر انسان کی فطرت میں ہے، اس کے اندر سمو دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو سب کچھ بھول کے اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ عام حالات میں جو نہیں بھی اس کو مانتا وہ اس وقت اس کو مان جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب حقیقت یہی ہے، مشکل وقت میں اس کو پکارتے ہو تو آخرت کی مشکل سے بھی ڈرو، اس سے پہلے کہ اس مشکل میں پکارنے کا پھر کچھ فائدہ نہ ہو۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، ان کو لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سر بھی کھڑی تھیں، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تمہیں دار السلام کی دعوت دے رہا ہے، یعنی ان طریقوں کی، ان کاموں کی، ان باتوں کی جن کو اختیار کر کے، جن کو اپنا کر تم دنیا میں بھی سلامت رہ سکتے ہو اور آخرت میں بھی جنت کی شکل میں تمہیں بہترین انعام ملے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا، یعنی دنیا میں بھی سلامتی اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے سلامتی ہے، امن ہے۔ یعنی اسلام کی دعوت دراصل سلامتی کی دعوت ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، وہ لوگ جنہوں نے اچھا کیا، بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی، زیادہ بھی، یعنی ان کے لیے جنت بھی ہے۔ اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے اچھے رویے کی وجہ سے ان کی قدردانی کی جائے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وہ راحتیں اور وہ خوشیاں عطا کرے گا جس میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ پریشانی، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ وہ ایسی خوبصورت جگہ پر ہوں گے کہ جہاں ان کی اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بعد انسان کو باقی کوئی بھی چیز ویسی خوبصورت نہ لگے گی، خواہ وہ دنیا کے مقابلے میں کئی گنا جنت زیادہ ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ تو یہاں احسان کرنے والوں، نیکی کے کام کرنے والوں کا یہ بدلہ بتایا گیا ہے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔
ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے ایک ساتھ، یعنی حشر کے میدان میں۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ اپنی جگہ پر رک جاؤ، یعنی اس جگہ آپ ٹھہر جاؤ۔ انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک سب۔ فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کی اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، دونوں ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے۔ شرک کرنے والے اپنے معبودوں کو اور وائس ورسا۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یعنی یہ تو دراصل تمہاری اپنی خواہشات تھیں جن کی بنا پر تم نے ہمیں معبود بنایا ہوا تھا، ورنہ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں، نہ ہم نے کہا تھا تمہیں کہ تم ہمیں خدا مانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوچھتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند کے، اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کو پوچھتا ہوگا، اسی کے پیچھے جائے گا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے، یعنی ہم نہیں جانتے تھے کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، نہ ہم نے تمہیں کہا اور نہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، یعنی جب معبود ہی بیزاری کا اظہار کر دیں گے تو پھر ان کے پاس باقی کیا رہے گا۔ سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے، کیونکہ شرک کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب کوئی شریک ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی کسی کو بنائے ہوئے تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، یہ بالکل ہی غیر حقیقی اور غلط بات ہے۔ کیونکہ آسمان و زمین سے رزق دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، پھر تم بچتے کیوں نہیں، پرہیز کیوں نہیں کرتے، یعنی ان غلط کاموں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچی ہو گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے، یعنی ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے ہوں، کھلی کھلی دلیلیں بھی ہوں، بات سمجھ بھی آ رہی ہو، پھر بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی دراصل خواہشات ہیں جن کی وہ تسکین چاہتے ہیں، اس لیے ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، حق ان کو نظر نہیں آتا۔ ان سے پوچھئے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آیا ہے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی پہلی کتابیں بھی اللہ نے بھیجی، ان کے مضامین بھی اس میں موجود ہیں، بلکہ مزید وضاحت بھی۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا، خود لکھ لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تم بھی لکھ لاؤ۔ یعنی اگر یہ انسانی کلام سمجھتے ہو تو پھر کوئی بھی انسان لکھ سکتا ہے، تو لکھ کر تو دکھاؤ۔ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ جھٹلا دیا ہے۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، یعنی اس سے عبرت حاصل کرو۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے۔ تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے وہ دراصل فسادی ہیں۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی وہ آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن سن کے نہیں دیتے، سمجھتے کچھ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، مگر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی گویا محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ یعنی دنیا کی سال ہا سال کی زندگی بس ایک لمحہ لگے گی، ایک گھڑی لگے گی۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ سیدھے رستے پر نہ تھے۔ یعنی جو لوگ آج اس حقیقت کو نہیں مانتے جو کل پیش آنے والی ہے، وہ یقیناً بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آنا ان کو ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی؟ یعنی دھمکی کیا تھی کہ نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا تم کو۔ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، یعنی جس طرح انسانوں کی عمر ہوتی ہے ایسے ہی قوموں کی بھی زندگی ہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ یعنی تم عذاب مانگتے ہو، عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اگر آ گیا تو کیا یہی وہ چیز ہے جس کو مانگنا چاہیے؟ یعنی کوئی عقل مند انسان اپنے لیے خسارہ اور نقصان اور تکلیف دہ چیز نہیں مانگتا۔ یعنی کسی کی عقل بالکل ہی گزر گئی ہو حد سے تو وہی ایسے مطالبے کر سکتا ہے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے؟ یعنی شک کا شکار ہے، لہذا بار بار، اور دل میں ان کے تردد بھی ہے، بے چینی بھی ہے، نہ مان کے دیتے اور نہ انکار کر کے ان کو کوئی قرار ہے۔ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو، یعنی قیامت کو۔ اگر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روح زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، یعنی عمر بھر تو مطالبے کرتے رہے لیکن جب دیکھیں گے تو پھر پریشان ہوں گے۔ مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔
وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، یعنی یہ قرآن شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے، یعنی سینوں کے اندر جو گھٹن ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، ان سب بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ قرآن انسان کی سوچ کو، عقل کو جلا بخشتا ہے، انسان کے دل کو اطمینان اور قرار بخشتا ہے، اور انسان کو ان تمام تفکرات سے آگاہ کرتا ہے اور اس سے آزاد بھی کرتا ہے ایک بڑی فکر دے کر، یعنی آخرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آ جائے تو میں اسے قبول کروں، یعنی دنیا سے چلا جاؤں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو۔ اور آپ نے اللہ کی کتاب کی خوب رغبت دلائی، اور پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمیں اس سے جوڑ دیا اور ہمیں اس کی سمجھ عطا کی اور اس کی طرف رہنمائی کی، کیونکہ جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر، فبذلک فلیفرحوا، ان کو خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ پیچھے فرمانا شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے، جس کا اس کے ساتھ ایک کنیکشن بن جائے، جس کا اس کتاب کے ساتھ ایک تعلق بن جائے، پھر وہ شخص خوش قسمت ہے۔ اس کو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے اس کو یہ دولت عطا کر دی، یہ نعمت دے دی۔ هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے، ہر اس چیز سے اچھی ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی جو مال و دولت لوگ سمیٹ رہے ہیں اس کی بنسبت یہ کتاب زیادہ بہتر ہے اگر کوئی اس کو سمیٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی انسان اطمینان قلب نہیں خرید سکتا، حقیقی خوشی نہیں خرید سکتا، دل کا سکون نہیں خرید سکتا، اپنے غموں کو اندر سے نہیں نکال سکتا۔ لیکن یہ قرآن ایک ایسی قوت بخشتا ہے انسان کو، ایسا ایمان دیتا ہے، ایسی خوشی دیتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی وہ پرسکون ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب فنومنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ تبوک میں مسلمان 30,000 کا لشکر تھا، ایک اونٹ پر کئی کئی لوگ سوار ہوتے، باری باری، اور پھر پیدل چلتے، 600-700 میل دور کا سفر تھا، اور کھانے کے لیے ایک ایک کھجور ہوتی۔ انتہائی تکلیف اور مشقت کے عالم میں انہوں نے سفر کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون، کہ کسی نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور ہمارے شکوے شکایات ختم ہی نہیں ہوتے، ہم زندگی کی کسی نعمت پر راضی ہی نہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کی روح کو نہیں پایا، اس کی قدر و قیمت نہیں پہچانی، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ یعنی حلال اور حرام کو اللہ نے کسی انسان کے اوپر نہیں چھوڑا کہ وہ فیصلہ کرے، خود ہی بتا دیا کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی کہ تم ایسا کرو؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو، جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ حلال حرام کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے اسے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ اگر بندوں کو یہ اجازت دے دی جاتی
تو وہ صرف وہ چیزیں حلال کرتے جو ان کو ضرورت نہیں تھی تاکہ اور لوگ اسے استعمال کریں، اور باقی لوگوں پر حرام کر دیتے، باقیوں کے اوپر پابندی لگا دیتے۔ تو اس لیے یہاں پر صاف طور پر بتا دیا گیا کہ تم نے اپنے ذوم میں، اپنے خیال میں جو چیزیں حرام کر رکھی، جیسے دور جاہلیت میں انہوں نے بحیرہ، صائبہ اور حام اور وسیلہ اور اس طرح کے نام دے کے جانوروں کو حرام کر رکھا تھا یا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے تھے، تو اس کا بتا دیا گیا کہ اس کی تمہیں اجازت نہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ پہ جھوٹ گڑو گے۔ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے، یعنی سب نعمتیں پانے کے بعد اس کی طرف نہیں لپکتے۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں، قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان لوگوں کی تو کتنی فکر کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، معلوم نہیں کیسے لگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ان سارے اعمال کے وقت جب تم کر رہے ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ کی نگاہ میں کیسے لگ رہے ہیں۔ یعنی قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم کو، تو ہم کیسے لگ رہے ہوں گے اس کو؟ کیا وہ ہم سے خوش ہے؟ کیا اس کو پسند آ رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یا اس کو اور زیادہ اچھا کرنا چاہیے؟ اور اس میں ہماری دلچسپی کا لیول کیا ہے، ہماری محبت کا درجہ کیا ہے، ہم کس جذبے کے ساتھ، کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ سب براہ راست اللہ کی نظر میں ہے۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے چھپی ہوئی ہو، سب پتہ ہے اس کو، اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو، یعنی سب کچھ ریکارڈ میں ہے اللہ کے۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کبھی اپنے دوست کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دوست کوئی پراسرار شخصیتیں ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ کے دوستوں کی علامت کیا ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پھر رنج و غم میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو اگر قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں ایک اطمینان آتا ہے، ایک سکون آتا ہے، تو سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کے وعدے بالکل سچے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دنیا میں خوشخبری کیا ہوتی، یا دنیا میں اچھی خبر کیا ہو سکتی؟ کہ ایک انسان اللہ کے لیے کام کرے اور اللہ اس کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دے، حالانکہ وہ کام صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، لیکن لوگ اس کے اس کام کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ تو یہ محبتیں یا یہ اطمینان خود اپنے دل کا، یہ دراصل علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر قرآن پڑھ کے بھی اور دین کا کام کر کے بھی دل کے اندر بے چینی ہے اور بے چینی جاتی نہیں کسی صورت، اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السمیع العلیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بنا رہے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ
جب انسان اللہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو لوگوں کی مخالفتیں شروع ہو جاتی، کوئی کچھ بات بناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک راستے پہ جا بھی رہا ہوں یا نہیں. تو اس پر تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگوں کی باتوں پر آپ غمگین نہ ہوں، اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ عزت نہیں کریں گے یا لوگ چھوڑ دیں گے. نہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں. سب انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کا مالک وہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اور شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، امن پاؤ، آرام سے سو جاؤ، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کاج کر سکو. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے سنتے ہیں، یعنی بات کو غور سے سنتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وہ تو بے نیاز ہے اس سے، اس کو کیا بیٹے کی ضرورت. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان سب کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اب یہاں آئندہ کچھ پیغمبروں کے واقعات سنائے جائیں گے اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو سمجھائیں گے کہ کس طرح پچھلی قوموں سے سبق لو کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا انجام کیا ہوا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے. اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا اللہ پر بھروسہ ہے. یعنی مجھے فکر نہیں کہ تمہارا ریاکشن کیا ہے اور تم کیا کرتے اور کیا چاہتے ہو. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. یعنی یہ ایک چیلنج تھا لوگوں کو کہ میں اپنے کام سے باز آنے والا نہیں، تم میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، کیونکہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اس لیے میں تم سے نہیں ڈرتا. اور پیغمبروں کے اندر یہ جرأت ہوتی ہے کہ وہ سارے چیلنجز کو فیس کر لیتے ہیں اور ہر طرح کی مخالفتیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوشی سے عمل کرتے ہیں. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں تھا. یعنی میں کسی دنیاوی بینیفٹ کے لیے تو نہیں گیا تھا تمہارے پاس، اور مجھے اب یہ فکر تو نہیں کہ تم نے مانا نہیں تو میری رزق روزی کا کیا ہوگا یا میرے کو دنیا کا کاروبار ختم ہو گیا. پھر فرمایا تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، میں فرما بردار بن جاؤں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا. وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. یعنی حد سے گزرنے والے کون ہیں؟ جو ایک بار غلطی کرنے کے بعد پھر اپنی غلطی پہ اڑ جاتے ہیں.
ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور کسی طرح بھی مان کے نہیں دیتے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، یعنی تکبر کا مظاہرہ کیا اور مان کے نہ دیا، اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ اسحر ھذا ولا يفلح الساحرون. حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے، اور ان کے سامنے بھی سارا کچھ آ چکا تھا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے اور انہوں نے اپنی کمزوری اور غلطی کا اعتراف کر لیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مان گئے تھے، لیکن جن کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے وہ نہ مانے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا. انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے. یعنی الٹا ان کو بلیم کر دیا، بات کو اپنی اصل سے پھیر دیا. تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں، صاف انکار کر دیا. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ وہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں پیغمبروں کا ساتھ دینے والے ینگ لوگ ہی تھے، کیونکہ ان کے اندر زیادہ جرت ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، وہ سمجھتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پچھلے تجربات اور اپنی عمر کے تقاضے کے طور پر بہت محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اور جلدی آگے نہیں بڑھتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے اس میں حضرت علی وہ بالکل ابھی بچے ہی تھے، حضرت جعفر طیار وہ بالکل ینگ تھے، حضرت زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود، یہ سب قبول اسلام کے وقت 20 سال سے کم تھے، یعنی ٹین ایجر سے ایک طرح سے. عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال، حضرت صہیب کی عمریں 20 اور 30 کے بیچ میں تھی، وہ بھی ابھی ینگ ہی تھے. پھر اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق، یہ 30 اور 35 سال کے بیچ میں تھے. تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت 38 سال تھی، یعنی ہی واز دی اولڈسٹ پرسن. حضرت خدیجہ تو خیر آپ کے گھر کی خاتون تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قوم میں سے سب ایمان لانے والے ینگ لوگ تھے. پھر فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. واقعہ یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے، یعنی دوسروں کی مخالفت میں، ان کو تکلیف دینے میں، ان کا نقصان کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ پھر کیا ہوگا، حد سے بڑھ جاتے ہیں. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات عطا کر. ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا یعنی ہم امن میں رہیں اور ہم ان کے لیے بھی مشکل نہ کھڑی کریں کہ وہ ہماری وجہ سے ایمان نہ لائیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. یعنی بنی اسرائیل چونکہ ایک بکھری ہوئی قوم تھی تو اجتماعی عبادت ہی ان کو جمع کر سکتی تھی،
لیکن وہ کسی بڑی جگہ پر اکٹھے ہو کر عبادت نہیں کر سکتے تھے فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے اپنے گھروں کو ہی سینٹر بنا لو, وہیں پر اکٹھے ہو جاؤ, اور اس طرح وہاں ایک پورا سسٹم ڈیولپ کر دیا, ایک زبردست قسم کی آرگنائزیشن قائم کر لی. کیونکہ جس رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو کتنی تیزی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں میں میسج پہنچ گیا, کیونکہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر آرگنائز تھے اور کنیکٹڈ تھے. اور پھر یہ کہ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی کچھ چیزیں تو انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ لازمی طور پر اکٹھے ہو کر کرنی چاہیے, تبھی مسلمانوں کے اندر ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور ایک قوت بنتے ہیں وہ. اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو, کیونکہ اس وقت ان کے اوپر ایک بہت پریشانی کی اور غم کی اور ایک دکھ کی کیفیت تھی, کیونکہ وہ ایک مظلوم قوم تھے, فرعون ان کے اوپر جبر کرتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نے اپنی قوم کو ایک حوصلہ دیا, اور اچھا لیڈر ہوتا بھی وہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر امید کا ایک جذبہ بھر دے. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے ہمارے رب, تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے, یعنی بہت کچھ تو نے دیا ہے. اے رب, کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ یعنی مال اولاد اور دنیا کی رونق زینت پا کر وہ بہت سرکش ہو چکے ہیں. اے رب, ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اور ہوا بھی یہی. اچھا یہ یاد رہے کہ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں جاتے ہی تبلیغ کی اور نہیں مانے تو ایسی کوئی دعا کر دی ان کے لیے, وہ سال ہر سال تک ان کو سمجھاتے رہے, اور یہ بالکل آخری دور کی بات ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. تم دونوں کی دعا قبول کی گئی, ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی پیروی ہرگز نہ کرو جو علم نہیں رکھتے, یعنی جو حقیقت کو نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے اور نیکی کے رستے میں کوشش نہیں کرتے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے, یعنی جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکل آئے اور فرعونیوں کو پتہ چلا تو وہ تو بہت غصے میں آئے کہ سارے راتوں رات نکل گئے یہاں سے. تو اس نے بھی سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا, میں نے مان لیا خداوند حقیقی کو, اس کے سوا کوئی نہیں جس پر یہ بنی اسرائیل ایمان لائے, اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. یعنی اس وقت تو ایمان لے آیا جب ڈوبنے لگا, اب ایمان لاتا ہے آنا, موت کے وقت ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل نے مجھ سے کہا کاش آپ دیکھتے جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا, میں نے اس اندیشے سے اس کے منہ میں مٹی ٹھونسنا شروع کر دی کہ اس کو اللہ کی رحمت نہ پالے. وقد عصیت قبل, حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا. وکنت من المفسدین, اور تو مفسدین میں سے تھا, فساد برپا کرنے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت بچا لیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے, عبرت کا نشان, کہ لوگ اس سے سبق سیکھے. اب قرآن مجید میں یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے, اور سال ہر سال تک یہ بات موجود تھی قرآن مجید میں. اور فرعون کی لاش جو تھی, فرعون کا جسم جو تھا, وہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں ہے کیا ہے, لیکن قرآن کے وہ بھی ایک امتحان تھا کہ لوگ اس کو مانتے ہیں یا نہیں. تو بہرحال جدید دور میں بہت سی تحقیقات شروع ہوئیں, تو قاہرہ کے عجائب خانے میں اس کی لاش اب موجود ہے, جس سے سر 1907 میں یعنی 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں اتاری تو ان پر نمک کی تہ تھی, جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہی وہ فرعون ہے جو سمندر میں ڈوب کے مرا تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہ نشانی جو ظاہر ہوتی ہے دراصل قرآن کی صداقت پر بھی ایک ثبوت ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ سچ ہو کر رہی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اور بے شک بہت سے لوگ ہماری بہت سی نشانیوں سے بالکل غافل ہیں. اور ایک عرصے تک فرعون کی اس لاش کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے,
اسی طرح کچھ اور نشانیاں بھی جن سے لوگ غفلت میں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، مگر جس کو ماننا ہوتا ہے وہی مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی ان کو عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے، یعنی بعد میں انہوں نے اپنے دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالی، تفرقے برپا کیے، اور یہ سب کچھ دراصل ان کے نفس کی شرارتوں کی وجہ تھی یا اس کا نتیجہ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ان کو رہنمائی دے دی تھی کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اطاعت کیا ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا تو پھر یہ سب کچھ پیش آیا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر دراصل آپ کے ذریعے اوروں کو بات سنائی جا رہی ہے کہ جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول سچا ہو گیا، ثابت ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے سامنے کوئی بھی نشانی آ جائے، جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا، یونس علیہ السلام جن کا بائبل میں نام یونا ہے یا جونا ہے، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے اور عراق والوں کی ہدایت کے لیے نینوا میں ان کو مبعوث کیا گیا تھا، اور اس کے کھنڈرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ بہرحال ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دیا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، ایک قوم نہیں مان رہی تھی تو ان سے بیزار ہو کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کو بتا کر کہ کچھ عرصے کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ جب وہاں سے نکلے تو آگے سمندر میں جا کر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور پیچھے سے قوم ڈر گئی کہ پیغمبر ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور اس نے ہمیں ایک مہلت دی ہے کہ بس اتنے دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا، تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے، معافی مانگنے لگے، تو ان کی معافی قبول ہو گئی۔ اس کے برعکس قوم سمود کو جب ان کے پیغمبر نے بتایا کہ بس 3 دن ہے تمہارے پاس مہلت، اب توبہ کر لو، لیکن ان میں سے کسی نے توبہ نہیں کی تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ بہرحال کہ دنیا میں ایک مثال ایسی ہے کہ جس بستی پر عذاب آنے والا تھا تو ان کی توبہ کی وجہ سے وہ عذاب ان سے ٹل گیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب اس سے ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرمانبرداری ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی نفس ایسا نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لا سکے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہی ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اس کی نشانیاں نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے، وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی ان کو پھر توفیق نہیں دیتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی کام نہیں کرتی۔ ان سے کہیے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ یعنی جن کا دل ہی کھوٹا ہے اور ان کی نیت ہی خراب ہے، ان کے لیے نشانیاں پھر کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کا منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھے جو ان سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے؟ ان سے کہیے اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے
اور ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. حقا علینا ننجی المؤمنین، یعنی ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ جب کسی قوم کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا گیا تو اس کی پکار پر جنہوں نے لبیک کہا، آخر کار جب اس قوم پر عذاب آیا تو بچے وہی جنہوں نے پیغمبر کی بات مانی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر لو، اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جو اللہ کی ذات، حقوق، صفات میں شرک کریں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارنا جو فائدہ نہ پہنچا سکتی ہو نہ نقصان دے سکتی ہو. اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے. آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کے ذریعے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں. اگر کوئی بھی یہ کام کرے گا تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو بھی کوئی پھیرنے والا نہیں. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نفع نقصان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، حالانکہ دراصل اس کا مالک اللہ ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیں جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اس وقت تک صبر کیجئے جب تک اللہ فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورۃ ہود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورۃ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سورۃ ہود میں ایسے مضامین ہیں کہ جو انسان اگر پڑھے تو واقعی اس کے لیے بہت فکر مندی کا ذریعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را فرمان ہے ایک، یعنی اللہ کی کتاب جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، یعنی اس کلام کے اندر الفاظ اور معانی اور اس کی تراکیب ہر چیز بہت ہی مناسب اور جچی تلی ہے، بہترین طریقے سے صاف صاف بیان کرنے والی، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، اور میں تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، یعنی دنیا میں بھی تم نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ آپ سے چھپ جائیں، یعنی آپ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کی بات نہ ماننی پڑے. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. یعنی یہ پیغمبر علیہ السلام سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں، وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، تمہاری شکلوں کو کیسے نہیں پہچانتا، اور پیدا بھی تو اسی نے کیا ہے. الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے بنایا، پیدا کیا، اور وہ بہت باریک بین، بہت باخبر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر پارہ مکمل ہو گیا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں
کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. I was constantly thinking of Allah telling us about ilm. We try and get the worldly knowledge, but what happens about the Quran? Why do we overlook it? With all the details that Allah tells us about Jannat, all the benefits and the rewards that He is going to give us, and we don't care. He warns us. He bribes us with rewards. Give. For one, He is going to give us 700 times. What do we do? Allah guide us all. اس میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہمیں تکلیف آتی ہے اس کو دور کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. یہ آیت اتنی اچھی ہے کہ بہت مجھے کلک کری کہ آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی طرف زیادہ تر بھاگتے ہیں. اگر اس ایک آیت پہ ہی ہم صرف غور کریں تو ہماری کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں. اگر کوئی تکلیف آئے تو صرف ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. یہ آیت مجھے بہت اچھی لگی اور اس پہ میں سورہ التوبہ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ لفظ التوبہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک طرح سے ریپینٹنس یعنی توبہ کا تصور آنے لگتا ہے. تو اس صورت میں مختلف جگہوں پہ نا اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بہت زیادہ ابھارا گیا ہے. کہیں پہ غفور الرحیم کا ذکر آتا ہے, کہیں پہ تواب الرحیم کا ذکر آتا ہے, اور پھر اسی صورت کے اینڈ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹی یہاں پہ بتائی گئی ہے وہاں پہ رؤوف الرحیم اس کا ذکر آتا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے رحیم و کریم کہ وہ خود بھی درگزر سے کام لیتا ہے, اس لیے اس نے انسانوں کے لیے بھی پسند کیا ہے کہ ہم بھی دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنا سیکھیں. اس سے آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں امن و سکون پھیلے گا. جہاں پہ ہمارا ضمیر ہم سے کہے کہ ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے, گناہ ہو گیا ہے, ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے, تو وہاں پہ چاہیے ہمیں کہ بغیر کسی شک و شبے میں پڑے بغیر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. کہ سورہ توبہ کی آیا نمبر 122 مجھے بہت اچھی لگی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ علم دین کو لوگوں تک پہنچائیں اور بطور امت مسلمہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑیں. جسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ کوئی ذرے برابر چیز زمین اور آسمان میں ایسی نہیں, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو. یعنی کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھا عمل یا برا عمل, تو جب بھی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ برا کرتے ہیں تو کوئی دیکھ نہ لے, یعنی کہ انسان کا تصور آتا ہے کہ ہمیں کوئی برا کرتے ہوئے دیکھ نہ لے. لیکن جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو ریاکاری آ جاتی ہے کہ ہمیں لوگ دیکھیں, لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک ہستی ہے جو ہمیں ہر ٹائم دیکھتی ہے, نہ جب ہم کرتے ہیں برا کرتے ہیں جب ہم اچھا کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہ سوچیں تو ہم اچھا کریں گے تو ہمیں ریاکاری نہیں آئے گی, اور جب ہم برا کریں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو ہم وہ برا بھی نہیں کریں گے. مجھے سورہ توبہ میں ایک بات بہت اچھی لگی کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے تو ہمارے ذمے دو گناہ ہو جائیں گے. ایک تو ہماری غلطی جو ہم نے کی ہے اس کا گناہ, اور ایک جو ہم نہیں اعتراف کر رہے ہوتے کہ ہم نے یہ نہیں کیا, جھوٹ بولنے کا گناہ الگ. اچھا, جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ عذاب سے ڈرایا ہے کہ توبہ استغفار کر لیا جائے, اور ہم آج کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں میسیجز کہ علماء کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ حالات خراب ہے, استغفار کیا جائے, تو ہم بغیر سوچے سمجھے یہ کر دیتے ہیں اور اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ واقعی ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں یا نہیں. احساس کے ساتھ استغفار نہیں کرتے. جی, آج کے پارے کے آغاز میں جو ہم نے آیت پڑھی کہ مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ کوئی آزمائش ہو, کوئی اچھا ہو ہمارے ساتھ یا کچھ برا ہو جائے, تو ایکسیپٹنس بندے کے اندر ہونی چاہیے جب یہ اللہ راضی ہوتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ آیت یونس کی 25 ہے آیت. اس میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں
کہ کس طرح تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے. ہمیں اللہ کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف. یہ دو چیزیں جب ہوں گی انسان میں تو وہ ضرور کام صحیح کرے گا. ایک ڈر سے کام کرتا ہے انسان اور ایک محبت میں کام کرتا ہے. تو جب ہمیں محبت ہی نہیں ہوگی اور ڈر ہی نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کتاب پڑھنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، پھر ہی ہمیں انسانیت اور سب چیزیں باتیں سمجھ میں آئیں گی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.